اور بلوچستان کے اندر جو روڈوں کا جال بننے جا رہا ہے، جو بلوچستان کے اندر جو گوادر کے اندر جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، ہسپتال بننے جا رہے ہیں، اس سے پہلے فیڈرل کا کبھی بھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہو، بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے، وہ کام نہیں کر سکے. جو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اس دور میں بھی نہیں کر سکے. جو پاکستان تحریک انصاف نے جو کام کیے، میں سمجھتا ہوں جس طرح جو سب سے شارٹیسٹ روٹ تھا جوب سے کشلاک تک کا روڈ، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، 5 اس کے پیکیجز پہ کام شروع ہے. اسی طرح جو ہمارا جو سب سے بڑا درینہ مسئلہ تھا، وہ کوئٹہ سے کراچی کا جو روٹ تھا، وہ خونی روڈ، وہ نہیں بن رہا تھا. تمام اس سے پہلے والی بھی حکومتیں بڑے بڑے دعوے کرتی رہیں، لیکن انہوں نے عملی جامہ نہیں پہنایا. وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئٹہ سے خزدار تک روڈ کا جو ہے وہ باقاعدہ ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے وہ، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم دیکھیں گے کہ وزیراعظم کوئٹہ آ کے اس روڈ کا افتتاح بھی کریں گے. اور یہ روڈ انشاءاللہ چمن سے، جو بارڈر کا ہمارا شہر ہے افغانستان سے ملتا ہے، چمن سے 2 راہ روڈ ہونے جا رہا ہے، جو فیڈرل کر رہی ہے، وفاق کر رہی ہے، اور اس کو کوئٹہ اور کوئٹہ سے انشاءاللہ کراچی تک کریں گے. اسی طرح جو ہے بسیمہ خزدار روڈ، میں سمجھتا ہوں کہ 77% اس پہ کام ہو چکا ہے، اور تقریباً 106 کلومیٹر کا وہ روڈ تھا. اس روڈ کو جو جون 2022 میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت اس کو کرا رہی ہے. یک مچ خران روڈ جو کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہمارے اس دور میں کمپلیٹ ہوا، بلوچستان کے اندر کمپلیٹ ہوا. 48 کلومیٹر 198 کلومیٹر کا یہ روڈ تھا، اور تقریباً 104 ملین روپیز اس پہ لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ 11 ملین کا جو پروجیکٹ تھا بسیمہ خزدار روڈ، وہ بھی کام کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح ڈیولائزیشن جو ہے، جو روڈ ڈبل ہو رہا ہے جوب سے کشلاک کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی کام تیزی سے شروع ہے. میں خود بھی جا چکا ہوں، ہمارے جو ابھی منتخب نمائندے انشاءاللہ ہم سب مل کر وہاں کے جو لوگ ہیں، اس روڈ کو پوری کوشش کریں گے کہ یہ جلد از جلد اپنے ٹائم پر پورا ہو. اسی طرح خوشاب آوران روڈ جو بہت ہی ضروری روڈ تھا، جو سیکشن 5 جو ہے، اس پر بھی 14 بلین کا جو ہے، جو ٹوٹل جو پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے، اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 12% جو ہے وہ اس پہ بھی کام ہو چکا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو نکنڈی ماشکیل کا جو روڈ کا جو اعلان کیا تھا، اس پر بھی تقریباً 23% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس پر بھی 103 کلومیٹر کا جو روڈ ہے یہ بھی بننے جا رہا ہے. اسی طرح جو ڈیولائزیشن کا جو کام تھا ویسٹرن بائی پاس کا، وہ بھی اس پر بھی کام شروع ہو چکا ہے. تقریباً 23 کلومیٹر کا روڈ جو کوئٹہ کا جو طور ناصر سے لے کر میان گنڈی تک، جس پہ بہت زیادہ ٹریفک تھی کوئٹہ کی، وہ روڈ دعا راہ کرنے وفاقی حکومت جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس سے پہلے کی حکومتوں نے کبھی بھی نہیں کیے، اور بلوچستان کی جو محرومی تھی اس کو صرف بیان کیا، لیکن اس پہ کام نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو زیارت موڑ کچھ ہرنائی روڈ ہے، یہ تقریباً 107 کلومیٹر کا روڈ ہے، یہ بھی وفاق کرنے جا رہی ہے، اور اس کا بھی کام شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ روڈ بھی وفاق کمپلیٹ کرے گا، اور اس کا جو ہے وہ اکتوبر 2023 اس کی ڈیٹ ہے کہ وہ اس پہ کمپلیٹ ہوگا. اس پر بھی جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، جو لوگ ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس روڈ کو جا کے دیکھیں بھی کہ وہ کیسا معیاری کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اور اس کو تیزی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم وہ کام کو آگے لے کر جائیں. اس کے ساتھ جھل جھالو بیلا سیکشن کا جو کام ہے، وہ بھی تقریباً اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. 82 کلومیٹر کا یہ روڈ ہے، اور 7.2 جو ہے بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ وفاق کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ میں صرف آپ کو NHA کے کام بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈیمز یہاں پہ بنا رہے ہیں. ابھی کوئٹہ کے لیے برج عزیز خان ڈیمز کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی نیکسٹ PSDP کے اندر ہم ڈال رہے ہیں. کوئٹہ کا جو پانی کا جو مسئلہ ہے درینہ، اس کو ہم حل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آوران نال سیکشن پہ بھی جو ہے وہ اس پر بھی کام شروع ہے، اور یہ اکتوبر جو ہے وہ 2021 میں جو ہے یہ ٹیکنیکل اس کی جو بڈز تھی وہ اس کو دینے جا رہی ہے حکومت. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے جو روڈ ہیں
اس پر بھی کام شروع ہے. اب ہمارے ساتھ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے وہ ڈسٹرکٹس جس میں پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا, جو ہمارے پشتون اضلاع, تو اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسد عمر اور ہمارے جو نمائندے ہیں, ہماری جو یہاں پہ صوبائی حکومت کی طرف سے جو نمائندے ہوں گے, ہم مل کر شمالی بلوچستان کے جو پیکج ہوگا اس کو بھی جائیں گے, وہاں پہ علاقے میں جائیں گے, ادھر کے مسائل دیکھیں گے, جو بنیادی مسئلے ہوں گے, جو کام کرنے والے ہوں گے, انشاءاللہ اس کو کرے گا. صدرن بلوچستان میں بھی 600 ارب سے زیادہ کا ہم نے پیکج دیا. وہاں پہ یونیورسٹیز کا اپ گریشن تھی, وہاں پر جو ہے وہ روڈوں کا مسئلہ تھا, روزگار کا مسئلہ تھا. آپ کے گوادر کے اندر جو ہے جو سب سے بڑا ہمارا جو ہب بننے جا رہا ہے, معیشت کا دروازہ, اس پر کام پر وزیر اعظم کی بھرپور توجہ ہے. اور جو سی پیک پہ جو کام ہے, جس پہ بلوچستان میں پہلے اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا, دوسرے صوبوں پہ گیا, پرانی حکومتوں نے کیا, اپنے حلقے کے اندر لاہور کے اندر اورنج ٹرین بنائی, لیکن بلوچستان کو نہیں دیکھا. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہاں پہ جو کام کو تیزی سے آگے لے کر جائے. ہم یہاں پہ جو احساس پروگرام کے ذریعے زیر سایہ جو کام چل رہا ہے, اس پہ بھی پورے بلوچستان میں جو غربت کی لکیر سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو احساس کے ذریعے رقوم دی جا رہی ہیں. ان کو یہاں پہ سینٹر, یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, یہاں پہ ٹرکس آئے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو دوسرے اضلاع میں بھی بڑھائیں گے کہ جو روزگار کے سلسلے میں جو مزدور آتا ہے بڑے شہر میں, ان کو یا دوسرے شہروں میں, ان کو روٹی مل سکے, ان کو پناہ گاہیں بنائیں. ہم یہاں پہ کوئٹہ میں بنی ہوئی ہے اور اضلاع میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے. ہرنائی میں جو زلزلہ آیا اس میں وفاق نے پوری کوشش کی, وہاں پہ پیکج کا تحصیلوں میں اعلان کیا, نقد رقوم تقسیم کی, وہاں پہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو چیزیں ملنی تھی وہ کیا. اب وہاں پہ اسسمنٹ ہو رہی ہے, جن کے گھر گر گئے ہیں یا جن کو نقصان ہوا ہے کہ ان کو بھی حکومت پوری دے. صحت انصاف کارڈ, صحت کا ہیلتھ کارڈ جو پنجاب میں شروع ہوا, جو خیبر پختونخوا میں جو بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک عام شہری کو, ایک ہر گھرانے کو 10 لاکھ روپے کا کارڈ دیا جائے, وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے بھی میں نے بات کی, ہمارے بابر صاحب, نصیب اللہ مری صاحب ہمارے منسٹر, اور یہاں پہ جو ہے وہ مبین خلجی صاحب بھی ہیں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پی ایس ڈی پی میں ڈل چکا ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ بلوچستان کی عوام کو بھی یہ انشاءاللہ جلد سہولت میسر ہو جائے گی کہ ان کو بھی کارڈ دیا جائے گا صحت کا, کہ وہ 10 لاکھ روپے سے کسی بھی اسپتال میں جا کے, پرائیویٹ اسپتال میں بھی جا کے وہ اپنا علاج کرا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہاں پہ الرجی سینٹر بننے جا رہا ہے وفاق کی طرف سے, وہ اس کا بھی انشاءاللہ جلد ہم افتتاح کریں گے. بے گھر لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں بھی اس پہ کام شروع ہے. پہلے ہمارے مبین خلجی جو یہ اس کے اندر تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سے ایسے کام کیے جو اس سے پہلے نہیں تھے. ہمارے جو حاجی جو 2018 میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ کراچی جا کر پنجاب سے, ملتان سے, دوسری فلائٹوں سے جاتے تھے, وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جب آئی تو ہم نے واپس یہاں سے اپنی فلائٹ شروع کی. ہم نے یہاں سے انٹرنیشنل فلائٹ ابھی شروع کی ہے پی آئی اے کا, اس کووڈ میں بھی, کہ وہ دبئی فلائٹ جا سکے. ہم نے یہاں سے اپنے جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کی فلائٹ کوئٹہ سے شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹ, تربت ایئرپورٹ پہ کام ہو رہا ہے, گوادر پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے روب ایئرپورٹ کو دوبارہ ہم بحال کر رہے ہیں کہ جو مواصلات کا جو نظام ہے ہم اس کو آگے لے کر جائیں. گوادر ایئرپورٹ پہ فلائٹس آ رہی ہیں, تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو کام رہتے ہیں اس کو وفاق پوری توجہ دے گی. بلوچستان پہ پوری توجہ ہے, اور بلوچستان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ جو اس سے پہلے ان کو وہ چیزیں نہیں مل سکیں, وہ ادوار میں جو بڑے بڑے دعوے کیے وہ نہیں ہو سکے, وہ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو وہ حق بھی دیں گے, وہ ان کو چیزیں بھی کریں گے اور آگے لے کر جائیں گے. اور اس سے پہلے کی جو وفاق کی حکومتیں تھیں انہوں نے وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ دکھا سکیں. ہم اپنے گراؤنڈ پہ دکھا سکتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے, اور انشاءاللہ آنے والے دور میں آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے کام کی ابتدا ہوگی جو نشاندہی کریں گے ہمارے ممبران اپنے اپنے علاقے کی,
کہ جو اس کے جو ان کے مسائل ہیں کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، چاہے وہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہوں یا وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ ہوں، وہ کام کیے جائیں۔ ڈیمز انشاءاللہ نئے بننے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو تربت اور جو اس علاقے کے جو لوگ تھے جو نیشنل گرڈ سے نہیں منسلک تھے، جو ایران کی بجلی پر انحصار کرتے تھے، وہ بھی ٹینڈر ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نیشنل گرڈ کے ساتھ ہمارے ان علاقوں کو بھی انشاءاللہ بجلی ملے گی، سہولتیں ملیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکردگی رہی ہے کووڈ کے حوالے سے، اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ WHO نے ریکگنائزڈ کیا کہ پاکستان کی پالیسی سب سے اچھی رہی اس حوالے سے۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی صنعتیں کام کرنا شروع کر رہی ہیں، پاکستان کی جو انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ آگے آ رہی ہے، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہمارے سرمایہ دار چلے گئے تھے، وہاں پہ فیکٹریاں لگا رہے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان سے جو درآمدات ہو رہی ہیں، جو باہر سامان جا رہا ہے، وہ امریکہ میں بھی پاکستان سے زیادہ سامان جا رہا ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی نسبت، اور اسی طرح ہمارا ایکسپورٹ بڑھی ہے ٹیکسٹائل کی اور دوسری چیزوں کی یورپ کے اندر بھی۔ تو یہ وہ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آگے گیا ہے، امن امان میں بھی بہتری آئی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو پالیسی رہی ہے، بارڈر کے شہر ہے کوئٹہ، بلوچستان کا بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے افغانوں کے لیے، اس پر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ہمسایہ، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار ملک رہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اپنے فیصلے خود کرے افغانستان، اور ہم پاکستان ہر سطح پر وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کی آواز بنے، افغانوں کو جو دنیا نے اکیلا چھوڑا ہے کہ کسی طرح وہ انسانی ہمدردی پر ان کی مدد جاری رکھیں۔ تمام ان بین الاقوامی اداروں کو بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ افغانستان میں انسانی بنیادوں کو دیکھیں، ہمدردی کو دیکھیں، اور وہاں کے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ پاکستان نے جس طرح ابھی یہاں پہ وزیر خارجہ کی جو میٹنگز بلائی، کامیاب ایک یہاں پہ کانفرنس ہوئی، اس پر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو سے جو امیدیں ہیں، انشاءاللہ ہم سب جو الائی ہیں پاکستان تحریک انصاف، ہم پوری کوشش کریں گے ہمارے منسٹرز، وزراء، کہ وہ بہترین کارکردگی کر سکیں اور بلوچستان کے عوام کے مسائل اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔